مفتی صاحب میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص دین کی علم کی تحقیق کرنے لگ جاتا ہے مسائل کی، وہ علم سے پہلے حنفی ہوتا ہے لیکن جاننے کے بعد رفع الیدین کرتا ہے، فقہ حنفی چھوڑتا ہے. اکثر میں نے ایسا ہی دیکھا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. میں ایسے اہل حدیثوں کو جانتا ہوں جو تحقیق کی تو حنفی بن گئے. ابھی یہ کھڑا ہوا تھا یہاں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھو بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ اہل حدیث ہیں نا؟ ہاں یہ بھی اہل حدیث تھے، حنفی ہو گئے. امام طحاوی بہت بڑے محدث تھے، وہ پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے. پوری تحقیق کے بعد انہوں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا اور فقہ حنفی پر مدلل حدیث کی پوری کتاب لکھ دی. میرا مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے، بہت سے حنفی بھی اہل حدیث ہوئے ہیں، لیکن یہ جو پروپیگنڈا دنیا میں کیا جاتا ہے نا کہ جنہوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی وہ حنفی نہیں ہوتے ہیں، جب تحقیق کرتے ہیں تو حنفیت کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ ادھر بھی کنورٹ ہوتے ہیں بہت سارے. بات یہ ہوتی ہے تحقیق ہوتی ادھوری ہے. اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حنفی علماء میڈیا پہ ہے نہیں، میں اکیلا ہی ہوں اور چند ایک اور ہیں بس. ہمارے علماء تو بہت پیچھے ہیں بھائی ان چیزوں میں. اب مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے علماء جو بہت بڑے بڑے علامے ہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے علامے ہیں، مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہے جامعۃ الرشید کے، بہت ذی استعداد عالم ہیں، یہ لوگ میڈیا پہ ہی نہیں ہیں. تو جب میڈیا پہ ذی استعداد علماء ہوں گے ہی نہیں تو پھر کہاں سے کام آگے چلے گا؟ تو سارے کام ہی دو چار آدمیوں کے ذمے آ گئے ہیں، تو دو چار آدمی سارے کام تھوڑی کر سکتے ہیں. ورنہ رفع الیدین میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہے. میں اس میں غلو نہیں کرتا، کسی کو یہ نہیں کہتا کہ رفع الیدین کرنے کے دلائل کمزور ہیں، نہ دونوں طرف دلائل ہیں. تو لیکن احناف کے دلائل کمزور نہیں ہیں، بہت مضبوط ہیں اس میں. اگر احناف یہ کہتے ہیں نا کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ کمزور ہوتا. احناف یہ مانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ ہم کہتے ہیں اور بھی تو بہت سارے کام کیے ہیں، آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلائل قائم ہے. تو اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، کبھی موقع ملا دوبارہ کر دوں گا.